everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि फाइनली आलिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे इस बात का फील हो जाता है कि यार उसने अमाया को बिला वजह ही इतना डांट दिया। तो फिर वो कहती है कि यार अब गलती का एहसास हो ही गया, गलती कर ही दी है, तो यार अब अपनी जानों को खुद ही मनाना पड़ेगा, चलो उसको सॉरी बोल के आते हैं। तो ऐसे कह के हो जाती है अमाया के घर बेल बजाने लगती है, देखते कि दरवाज़ा तो पहले से खुला पड़ा है। तो फिर सीधा अंदर चली जाती है। वहाँ वो जैसे ही जाती है देखती है कि अमाया सोफे पे बैठी है और आदि जो है नीचे बैठा है और उसने अमाया को मतलब उसके दोनों गालों से पकड़ा हुआ है और उससे मतलब बात कर रहा है। तो आलिया तो मतलब तबाही, उसके दिल पे तो ऐसा चलता है जैसे किसने छुरियाँ चला दी हो और उसका वही दिल कर रहा होता है वो जाके आदि पे छुरियाँ चला दे। इतना गुस्से में होती है, इतना ज़्यादा कि वो मतलब अपनी मुट्ठी इतने ज़ोर से बंद करती है कि उसके जो नाखून होते हैं वो उसके हाथ ज़ख्मी कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, बट वो बगैर कुछ बोले वापस अपने घर चली जाती है रोते हुए। तो वो रोते हुए वो पहले रूम में जाने लगती है, तो फिर सोचती है कि नहीं, रिप्शा की तबीयत पहले ख़राब है, उसे क्यों डिस्टर्ब करना। तो फिर वो ऊपर टेरेस पे चल जाती है और रोने लग जाती है। और वो काफ़ी देर ऊपर रोती रहती है और सोचती रहती है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती से कुछ बढ़कर ही है और शायद बहुत पहले से है और मेरी गलती थी कि मैं समझ नहीं सकी, वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, वो मुझे कभी प्यार करती ही नहीं थी। तो ऐसे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो निमिषा जो है उस वो देखती है कि यार आलिया को गए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो फिर वो आलिया को कॉल करती है, बट आलिया तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसका फ़ोन नहीं उठाती कि मैं फ़ोन उठाऊंगी तो समझ जाएगी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो अमाया को कॉल करती है, तो अमाया उसका फ़ोन उठाती है। तो आगे से रिम्पिया कहती कि यार आलिया तुम्हारे पास आ गई, इसने तुमसे सॉरी बोला, तुम लोग की सुलह हो गई क्या। तो वो कहती क्या आलिया यहाँ पे आई थी? नहीं, आलिया तो यहाँ पे नहीं आई। तो मुझे कहती क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे यार मैंने उसे समझाया था और मुझे 100% श्योर है कि यार वो तुम्हारे पास ही आई होगी, बिकॉज मैंने उसे घर से निकलते हुए देखा था यार, वो तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही थी। तो मैं कहती यार अगर मैं यहाँ आ रही थी तो मुझसे मिली क्यों नहीं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार क्या मसला है, मुझसे मिली क्यों नहीं। तो रिमशा कहती शायद हो सकता है कि उसने अपना इरादा बदल लिया हो और उसको ना लगा हो कि उसने कोई गलती की है, तो शायद कहीं और चली गई हो। तो मैं कहती हाँ ऐसा ही होगा, बिकॉज अगर वो मेरे घर आई होती तो मुझे तो पता ही होता ना, ऑफ कोर्स मुझसे मिलने आई थी। तो नमशा कहती ठीक है मैं फिर पता करती हूँ वो कहाँ गई। तो नमशा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार ये लड़की कहाँ चली गई। तो मतलब निमिषा इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे अपना नहीं फिक्र होती कि उसकी तबीयत ख़राब है। वो बार बार आलिया को कॉल कर रही होती है और आलिया जो है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसको कॉल देख के मोबाइल बंद कर देती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो अपने रूम से बाहर निकलती है और मतलब इधर उधर देखने लग जाती है, उसे कहीं नज़र ही नहीं आती आलिया। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के आ जाती है टीवी लॉन्च में और बाहर जाने लगती है कि कामी पीछे से आ जाता है, उसे रोक लेता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आती हूँ। तो उसको लगता है कि शायद ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तो खबरदार तुमने घर से बाहर एक कदम भी रखा। तो वो कहती यार तुम क्यों मुफ्त में मेरा बाप बनने की कोशिश करो, मेरे बाप नहीं हो ना तो बाप बनने की एक्टिंग भी मत करो, मेरा जहाँ दिल करेगा मैं जाऊँगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो ऐसे कह के वो जाने लगती है। तो कामी दोबारा से ज़ोर से उसका हाथ पकड़ते उसे अपने पास खींचता है, कहता है इस टाइम तुम यहाँ हो मेरे घर में, तो यहाँ पे जो मैं कहूँगा वही होगा। तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम बाहर नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती ना, ज़रूरी काम है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो कामरान हंसता है और कहता है हाँ, रूठे हुए बॉयफ्रेंड को मनाना बहुत ही ज़रूरी काम है, सही कह रही हो तुम, कितना इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारी सेहत से भी बढ़ के। तो मुझे कहती है क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा बॉयफ्रेंड, कौन सा रूठा हुआ। तो वो कहती मुझे पता है, जो यहाँ पे थोड़ी देर पहले आदि आया था, मुझे तो लगा था तुम्हारा हाल चाल जाने आया, बट नहीं, वो तो यहाँ पे झगड़ा करने आया था ना, मुझे सब पता है। तो मुझे एकदम से हैरान हो जाती, कहते क्या मतलब, तुम्हें किसने बताया वो झगड़ा करने आया था। वो कहता है शुक्र मनाओ मैं इस टाइम घर नहीं था, वरना बाजी ने मुझे बताया कितना वो मुझे चीख के गया, यहाँ पे मैं घर होता ना तो वो अब तक ज़िंदा नहीं होता। तो निमिषा कहती वो कुछ झगड़ा करने नहीं आया था, और समझ आ रही है तुम्हें, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जाने तो दिमाग मत ख़राब करो मेरा। तो कामा उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है खबरदार तुम इस घर के बाहर तुमने एक कदम ही रखा। तो वो कहती धमकी दे रहा हो मुझे, नहीं क्या कर लोगे तुम, ऐसे कह के मतलब उसको धिक्का देने लग जाते हैं ना। तो कमरान को धिक्का लग रहा होता है, पीछे जा रही होती है और हमेशा आगे कहती नहीं बताओ मुझे क्या कर लोगे तुम।
تو کامران اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اور ویسے تو ہر ٹائم مجھ پہ چیختی رہتی ہو، مجھے مینرس نہیں ہے گرل سے بات کرنے کی، مجھے مینرس نہیں ہے، اور تمہارا بوائے فرینڈ وہ اس کے مینرس ہیں جو جس طرح سے میں یہاں بہیو کر کے گیا، اس کا گڈ لک ہے جو میں یہاں پہ نہیں تھا، ورنہ اس کی ٹانگیں سلامہ نہیں ہوتی گھر میں جانے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ تو رمشا کہتی ہے تمہیں جو سوچنا سوچو، مجھے بہت ضروری کام ہے اور تم ٹانگ نہیں اڑاؤ گے مجھے باہر جانے کے لیے، میں باہر جا کے رہوں گی۔ تو کامران کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں بھی دیکھتا ہوں تم باہر کیسے جاؤ گی۔ تو رمشا کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا زیادہ نا، وہ کہتی ہے تم آج کہیں میرے ہاتھ سے مر ور نہ جاؤ، میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے ڈسٹرب مت کرو، مجھے باہر جانا ہے مطلب جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں باہر جانا ہے نا، پہلے مجھے سولڈ ریزن بتاؤ کہ تم باہر کیوں جا رہی ہو۔ تو وہ کہتی میرا بوائے فرینڈ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا اس کا مجھ سے خفا ہے، تو میں جاؤں گی اس کے ہاتھ پیر جوڑوں گی، اس کی منتیں کروں گی کہ پلیز جانا مجھ سے بات کر لو، پلیز میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، میں مر جاؤں گی، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گی، اپنی نبض کاٹ لوں گی، یہ کر لوں گی، یہ کرنے جا رہی ہوں نا میں، تو جانے دو مجھے، کتنا امپورٹنٹ کام ہے یہ، خوش، سمجھ آ گئی تم میں کیوں جا رہی ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ تو وہ ایسے گیا کہ مطلب کامران کو دھکا دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو کامران مطلب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس لڑکی واقعی اس گھٹیا لڑکی کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے گی، حد ہے یار، لڑکی اتنی بیوقوف ہو سکتی ہے یار، میں تو سمجھ جاتا ہے یہ بہت سمجھدار ہے، بٹ یار سیریسلی کیا اس نے دیکھ کیا لے یار اس آدمی میں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اسی طرف جو ماں ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں کیا رالیہ کہاں جا سکتی ہیں۔ تو جو ہے آدھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اب کہاں کھو گے تم، کیا مسئلہ ہے، کھانا بنا کے دو گی یا نہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھوک سے۔ تو اب مایا کہتی یار میں کیا کروں، تو میں کہتی میں کیا سوچ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو میں آج کھانا نہیں بنا سکتی، تم ایک کام کرو پلیز آج مینیج کر لو، ریسٹورنٹ سے کھا لو پلیز، تو ہم کل پکا ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے تمہاری مرضی، چلو تمہیں کھانا نہیں بنانا کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم اکٹھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیتے ہیں نا باہر سے آج۔ تو وہ کہتی نہیں میں کھانا کیسے کھا سکتی ہوں تو آدھی ہنسے کہتے کیا مطلب نہیں کھا سکتی، کوئی ورت شرت رکھا ہے کیا؟ وہ کہتی نہیں وہ میں تو کھانا کھا کے آئی ہوں نا، تو تمہیں تو پتہ ہے میں ایک ٹائم کھا لوں تو پیٹ فل ہو جاتا ہے، پھر میں دوبارہ نہیں کھا سکتی، تو تم جاؤ پلیز کھا کے آؤ۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے تمہارے لیے پیک کرواؤں کچھ، وہ کہتے یار نہیں کچھ کھانا پلیز، جاؤ نا یہاں سے، سر مت کھاؤ میرا۔ تو آدھی کہتا ہے تم بہت روڈ ہو گئے ہو، وہ کہتے ہیں سوری پلیز یہاں سے جاؤ یار، کھانا کھا کے آؤ، تمہیں کتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں چلو میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ تو آدھے کو باہر بھیج کے اب ہمارا بہت پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے ایسے گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے عالیہ کو ڈھونڈنا ہوگا، پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہوگی۔ تو وہ ایسے کہہ کے مایا جو ہے گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے کہ سامنے سے رمشا آ جاتی ہے، تو رمشا مایا کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتی ہے کہ عالیہ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے یار مجھے کیا پتا عالیہ کہاں ہے یار، وہ تو آئی نہیں۔ تو رمشا کہتی ہے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تمہارے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ تو مایا کہتی یار اگر وہ آتی بیل بجاتی تو دروازہ تو میں نہیں کھولنا تھا نا یار، مجھے پتہ ہوتا وہ آئی ہے۔ تو رمشا کہتی دروازہ تو تمہارا کھلا ہوا تھا یار، ابھی میں آئی ہوں تو دروازہ تو کھلا ہی ہوا تھا۔ وہ کہتی او شٹ۔ تو رمشا پریشان ہو جاتی ہے، کہتی کیا مطلب، کہتی او شٹ 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 شٹ، وہ سب کچھ غلط سمجھ گئی ہوگی یار، شٹ اس کو جلد سے ڈھونڈنا ہوگا۔ تو رمشا کہتی کیا مطلب کیا غلط سمجھ رہی ہے وہ کہتی یار میں بعد میں ایکسپلین کروں گی، ابھی ہمیں جلد سے جلد عالیہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تو رمشا کہتی چلو ٹھیک ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ کہتی یار لیکن ڈھونڈے گے کہاں، تو میں کہتی میرے پاس ہاں ڈیوائس بٹ وہ ڈیوائس کیا ہے، ہاں میرے پاس ہوگی میں ادھر دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ جاتی ہے ڈیوائس لے کے آتی ہے، تو اس میں دیکھتی ہے، کہتی یار یہ تو عالیہ کے گھر کی لوکیشن بتا رہا ہے۔ تو رمشا کہتی یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو پورے گھر میں دیکھ کے آئی ہوں وہ نہیں تھی۔ تو امایا کہتی یار صحیح سے یاد کرو، کوئی تو جگہ ہوگی جہاں تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ کہتی ہاں ٹیرس پہ تو میں گئی نہیں، وہ وہاں ہو سکتی ہے۔ تو امایا کہتی یار جلدی سے چلو، تو یہ دونوں بھاگتے ہوئے اوپر ٹیرس پہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ عالیہ نے رو رو کے اپنا بہت برا حال کر رکھا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ امایا جاتی ہے، عالیہ نے مطلب ایسے ہیڈ ڈاؤن کر رکھا ہوتا ہے، بہت زور سے نہ رو رہی ہوتی ہے۔ امایا جیسے اسے ہاتھ لگاتی ہے، عالیہ اوپر دیکھتی ہے امایا، تو اس کو مطلب اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے، زور سے اسے دھکا دیتی ہے، پیچھے سے رمشا اسے پکڑتی ہے۔ تو رمشا کہتی ہے کیا بدتمیزی ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ عالیہ کہتی ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس سے پوچھو نا جس کی تم ہر ٹائم سائڈ لے رہی ہو، اور تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو، جاؤ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس، میرے پاس آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سے تمہارے اور میرے بیچ میں جو بھی رشتہ تھا سب ختم۔ تو رمشا بھی پریشان ہو جاتی ہے کیا کہہ رہی ہے، تو مایا کہتی کیا بکواس کر رہی ہو تم، وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ کہتی ہاں وہ تو تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے نا، سو کال بیسٹ فرینڈ، کون بیسٹ فرینڈ ایسے بہیو کرتا ہے جیسے وہ تمہارے ساتھ کر رہا تھا، اور تم بھی بہت خوش لگ رہی تھی اس کے ساتھ، تو یہاں پہ کیا نوٹنکی کرنے آئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ تو عالیہ مطلب بہت غصے میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیخ رہی ہوتی ہے۔
तो रिमशा कहती है यार तुम क्या बकवास कर रही हो, आपस में बैठ के आराम से बातें करो, ये तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आलिया तो मतलब फूट फूट के रोने लग जाती है, कहती तुम्हें तो ये तमाशा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी दुनिया ही किसी ने उलट पलट के रख दी हो यार। मैंने पहली बार किसी से मोहब्बत की थी और सच्चे दिल से की थी, और मैं सिंसियर नहीं थी क्या इसके साथ? अमाया तुम ही बताओ, कभी मैंने तुम्हें धोखा दिया? कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ? तो यार तुमने मुझे चीट क्यों किया? अगर तुम उसी से मोहब्बत करती थी, तुम्हें उसी के साथ रहना था, तुम मेरी लाइफ में क्यों आई? मैंने तुम्हारे पाँव पकड़े थे, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी थी क्या? मैं एंड टाइम तक तुम्हें कहती थी यार अगर तुम हमारे रिश्ते में खुश नहीं हो तो तुम आज़ाद हो सकते हो, तुम जा सकते हो, बट नहीं, तुम्हें तो दोनों के साथ ही रहना था ना। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम उसके साथ रहना तो जाओ, लेकिन मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो माया जो है सुन के बहुत ज़्यादा रोने लग जाए, कहती यार तुम क्या बातें कर रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी दुनिया तुम हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ यार, और आदि सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कहती तुम मेरे सामने फिल्में ना करो, मैंने देखा है कि वो तुम्हें कैसे देख रहा था और तुम भी उसको देख रही थी, और वो ऐसे दोस्त बिहेव करते हैं जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करता है, जैसे वो तुम्हारा हाथ पकड़ के, जैसे वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, जैसे वो तुम पे अपना हक जताता है, जैसे वो तुम्हारे साथ बिहेव करता है, और जैसे आज तुम दोनों बैठे थे साथ में, मुझे सब दिखता है, मैं अंधी नहीं हूँ। अगर अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था, अगर तो यार तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम्हें मेरे दिल तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तो माया भी मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, कहती यार प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। आलिया जो होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि यार तुम प्लीज़ यहाँ से चल जाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत हो रही है, और ख़बरदार आज की बात तुम मेरे सामने भी आए तो। मतलब वो माया को बहुत बुरा बुरा सुनाती है, उसको बहुत बुरा बोलती है। माया जो है वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो आलिया जो होती है वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है और मतलब बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और अपना हाथ जो है गुस्से से दीवार में मारी जा रही होती है। तो रिमशा जो होती है वो आलिया का हाथ पकड़ लेती है, कहती तुम पागल हो यार, क्या करी हो तुम? और मुझे समझ नहीं आता कि यार तुम अमाया पे शक कर भी कैसे सकती हो यार, वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें नज़र नहीं आता? तुम्हें उसकी आंखों में जो तकलीफ़ है वो नहीं दिखती? तुमने उसे कैसा बिहेव किया यार, वो कितना रो के गई है यहाँ से यार, तुम उस पर शक कर भी कैसे सकती हो, पागल हो क्या तुम? तो आलिया इतना रोती है, कहती चले जाओ तुम भी यहाँ से, तुम भी उसी की साइड पे हो, तुम्हें सिर्फ उसका तकलीफ उसका दुख नज़र आता है, जो मुझे इस टाइम तकलीफ हो रही है वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा यार? मेरे ऐसे लग रहा है मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है यार, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया यार? तुम समझ ही नहीं सकती यार मुझे क्या फील हो रहा है। उस आदि ने उसको जिस तरह से पकड़ रखा था यार, साफ लग रहा था कि यार ये दोनों, और वो मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। मैं बहुत बेवकूफ़ बन गई यार, शिट यार, मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। वो तो इस टाइम हंस रही होगी आदि के साथ मिलके, मेरा मजाक बना रही होगी यार, उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, उनकी प्लानिंग थी। तो रिमशा जो होती है वो कहती यार तुम गलत समझ रही हो, तुम ऐसा क्यों समझ रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है जो तुमने देखा हो यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकती यार, वो ऐसी नहीं है यार, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, और वो आज वो जो रोड पे कर रही थी वो तुम्हें मजाक लग रहा था, उसने खुद को खतरे में डाला, अगर कोई देख लेता उसे तुम्हें किस करते हुए तो उसके साथ क्या हो सकता था ये तुम भी अच्छे से जानती हो, हमारा समाज उसके साथ क्या करता, तुम दोनों के साथ इवन क्या करता ये तुम अच्छे से जानती हो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती नहीं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाती, और कितनी बार वो तुम्हें प्रूव करेगी कि वो तुमसे प्यार करती है, हर बार तुम उस पर ब्लेम करती हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया, वो तुमसे प्यार करती नहीं, मुझे तो लगता है तुम ही उसे प्यार नहीं करती, वरना जहाँ प्यार होता है वहाँ बिलीव होता है, ये बात तुम ही हर टाइम कहती हो ना कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ बिलीव होना ज़रूरी है, और तुम क्या करी हो, तुमने सही उस पर, यार तुम पागल हो। तो वाली कहती हाँ हूँ मैं पागल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पागल हूँ, उसके प्यार में पागल हूँ, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे प्यार पे अपना हक जताए, और जिस तरह से आती उसके साथ हक जताता है वो दोस्तों वाला नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही यार, वो उससे प्यार करता है, साफ मैंने आज उसकी आंखों में देखा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमाया भी उससे प्यार करती है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई यार, तुम क्यों नहीं समझ रही मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो दूसरी तरफ जो अमाया होती है उसकी सिचुएशन भी बहुत ख़राब होती है, वो भी घर जा के मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है,
اور تکیہ اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر پھینکنے لگ جاتی ہے اور زمین پہ بیٹھ جاتی ہے اور زور زور سے روتی ہے اور کہتی ہے کہ یار عالیہ کو مجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے یار. ویسے تو ہر ٹائم مجھے کہتی ہے کہ میں اس پہ بھروسہ کروں، بٹ وہ خود ہی مجھ پہ بلیو نہیں کرتی یار. کیا خاک مجھ سے پیار کرتی ہوگی جب اسے مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے. تو وہ ایسے ہے کہ مایا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یار میں ایسا کیا کروں یار، مجھے وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے یار. آدھی اور میرے بارے میں سیریسلی آدھی اور میں یار. عالیہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی یار. یار محبت میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس سے اچھا تھا میں ساری زندگی سنگل ہی رہتی یار. مجھے اس سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تو ایسے کر کے زور زور سے رونے لگ جاتی ہے. تو وہاں پہ رمشا تو عالیہ کو بہت سمجھاتی ہے، بٹ عالیہ تو اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. تو رمشا کہتی ہے کہ یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتی ہیں تو ایک دوسرے پہ یقین کیوں نہیں کرتی یار. تو پھر وہ سوچتی ہے کہ عالیہ کے پاس تو پھر بھی میں تھی، میں نے اسے تھوڑا سا سنبھال لیا، بٹ اس ٹائم امایا کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. شٹ کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے. تو وہ پھر بھاگتے ہوئے امایا کے گھر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ دروازہ کھلا پڑا ہے، اندر جاتی ہے ٹی وی نوٹ میں ہر چیز بکھری پڑی ہے. تو وہ کہتی ہے شٹ امایا نے کہیں خود کے ساتھ کچھ کر تو نہیں لیا. پھر وہ بھاگتے ہوئے امایا کے روم میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ امایا نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور بہت زور زور سے رو رہی ہے، اور اس کا جو فیس ہے سارے آنسوں سے بھرا ہوا ہے. تو پھر وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کو دونوں گانوں سے پکڑتی ہے، اس کے آنسوں صاف کرتی ہے. کہتی پاگل ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو یار؟ رونا تو اسے چاہیے، اس کی غلطی ہے، وہ تمہیں غلط سمجھتی ہے. اور تم یقین مانو یار، جب اسے اس بات کا احساس ہوگا وہ خود تم سے معافی مانگے گی. تو ماں بہت روتی ہے، کہتی یار وہ مجھ پہ یقین ہی نہیں کرتی، تم اس سے کیا خاک پیار کرتی ہوگی یار. وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ یار میں اسے دھوکہ دوں گی؟ وہ مجھے ایسا سمجھتی ہے، مجھے لگتا ہے مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی. اگر پیار کرتی ہو تو میرے بارے میں اتنا غلط وہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے یار. تو مایا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے. تو رمشا کہتے ہیں کہ یار تم دونوں میں سے اب کسی ایک نے ایک کو تو سمجھنا ہی ہوگا یار. اگر تم دونوں ایسے پاگلوں کی طرح بیہیو کرو گے تو تم دونوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی. تو مایا کہتی کیوں ہر بار میں ہی کیوں سمجھوں یار؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ اور اس نے مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام لگا بھی کیسے سکتی ہے یار؟ وہ کوئی اور ایسا سوچتا مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی. بٹ عالیہ یار، جسے میں اتنا پیار کرتی ہوں، جسے میں اپنی پوری دنیا سمجھتی ہوں یار، وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے، مجھے یقین نہیں ہوتا یار. میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں خود کو ختم ہی کر لوں یار. سچ میں مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا، مر جاؤں گی تو کم سے کم یہ تکلیف تو کم ہوگی. تو مایا کہہ کے بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے. پھر مجھے کہتی یار تم پاگل ہو کیا؟ فضول باتیں کر رہی ہو، بچی ہو کیا تم میری بات سمجھو، کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے. اور میں عالیہ کو اچھے سے جانتی ہوں یار، وہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے. ابھی وہ بہت غصے میں ہے. تم تھوڑا سا اسے ٹائم دو، تھوڑا سا حوصلے سے کام کرو. میں خود تم سے پرومس کرتی ہوں، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا یار، وہ خود تمہارے پاس آئے گی اور تم سے خود معافی مانگے گی. تم بس اسے تھوڑا سا ٹائم تو دو. یہ بہت زیادہ روتی ہے، کہتی یار میں ہی کیوں سمجھوں ہر بار؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی یار؟ میں اسے اتنا پیار کرتی ہوں، وہ میرے بارے میں ایسا یار، وہ مجھ پہ شک کر ہی کیسے سکتی ہے یار؟ میں نے کبھی اس کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں. اگر مجھے اسے دھوکہ ہی دینا ہوتا تو یار میں اسے پیار ہی کیوں کرتی یار؟ مجھے تو خود پہ غصہ آتا ہے کہ میں نے اسے پیار کیا ہی کیوں یار. سچ میں اگر میرے بس میں ہوتا میں اسے کبھی پیار نہ کرتی، بٹ پتہ نہیں یہ دل کیوں اس پہ آ گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں یار. وہ مجھ پہ شک کیسے کر سکتی ہے؟ اور آتی ہوں میں یار، حد ہو گئی تو رمشا مایا کو چپ کرواتی ہے اور کہتی یار میں سمجھتی ہوں عالیہ نے آج بہت غلط کیا. اس نے جو تم سے کہا وہ سب غلط تھا، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں. لیکن تم اسے پلیز تھوڑا سا ٹائم اور دے دو. وہ خود تمہارے پاس آ کے معافی نہیں تم سے مانگیں گے نا، تو پھر تم جو کہو گی کر لو. تمہارا کہتی نہیں، اب یہ میری سیلف رسپیکٹ پہ بات آ گئی ہے، اب میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور وہ میرے بارے میں اتنا غلط سوچتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگر پوری دنیا بھی میرے اور رادھک پہ الزام لگاتی نا، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی مجھے عالیہ کے کہنے پہ ہوئی ہے یار. آج میں سمجھتی تھی کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف ہوگی نا تو صرف اور صرف عالیہ ہوگی جو میرا ساتھ دے گی، بٹ نہیں. آج اس نے مجھے رانگ پروف کر ہی دیا. آج اس نے ثابت کر ہی دیا کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی. اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کبھی پیار کرتی ہی نہیں تھی، میں ہی پاگل تھی. پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی، بٹ نہیں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ صرف اور صرف میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی. تو رمشا سن کے بہت غصے میں آ جاتے اور کہتی کہ کیا بکواس کری ہو تم میں سے یار. مانا عالیہ نے بیوقوفی کی ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی معافی کے لائق نہیں ہے، پر جو تم کہہ رہی ہو وہ بھی بہت غلط ہے. اور میں عالیہ کو
تم سے بہت اچھے سے اور بہت پہلے سے جانتی ہوں، اور وہ جتنا تمہارے لیے تڑپتی ہے، جتنا میں نے اسے تمہارے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور انسان صرف اسی کے لیے اتنا روتا ہے، اس کو صرف اسی کے لیے تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہو۔ تمہیں کہتی ہاں تمہیں تو اسی کے آنسو دکھیں گے نا، وہ تمہاری دوست ہے، میرے آنسو تو تمہیں نہیں دکھیں گے، اور دکھیں گے بھی کیوں؟ تمہیں یار تم بھی عالیہ کی طرح لگتا ہے کہ آدھی اور میرے بیچ میں کچھ ہے؟ نہیں تمہیں بھی لگتا ہے تو بتا ہی دو، عالیہ نے تو کہہ دیا، اب تم بھی کہہ دو۔ تو رمشا کہتی ہے یار تم کیوں فضول باتیں کر رہی ہو، میں نے تمہیں کب کہا، میں جانتی ہوں کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتی، مجھے پتہ ہے یار کہ وہ تمہارا صرف اور صرف دوست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آدھی تم سے پیار کرتا ہو بٹ تم نہیں۔ تو وہ ہمارے اوپر غصہ آ جاتا ہے، یار تم کیا کہہ رہی ہو، آدھی مجھ سے کیوں پیار کرے گا یار، وہ صرف اور صرف میرا دوست ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھ سے پیار کرے۔ تو وہ کہتی ہے یہ بات تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے بھی کافی بار نوٹ کیا جس طرح سے وہ تم پہ حق جتاتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ پہ جتاتا۔ تو مایا کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، کہتے اب ہاں ٹھیک ہے، اب تم بھی عالیہ کی طرح مجھے سنا لو، نہیں صبح سے تم لوگوں کسی میں ملی ہوں، پہلے عالیہ اور اب تم، یار تم بھی ایسا سوچ رہے ہو کہ میں عالیہ پہ چیٹ کر رہی ہوں یار، سچ میں؟ واو گریٹ، بہت اچھے، ٹھیک ہے پھر جاؤ تم عالیہ کے پاس جاؤ، اکٹھے ٹیم بنا لو اور میرے خلاف شروع کر دو باتیں بنانا، جو تمہارے من میں آتا ہے وہ بنا لو، اور صرف آتی ہے کیوں، دنیا میں جتنے لڑکیاں سب کو میرا بوائے فرینڈ بنا لو، بنا کیا جاتا ہے، سوچنے میں تو تم لوگ کچھ بھی سوچ سکتے ہو نا، تو سوچو، جس کے ساتھ مرضی میرا نام جوڑنا جوڑ لو تم لوگ، اور ہاں ایک بات اور، شادی بھی میری سوچ ہی لینا، بلکہ مجھے بتا دو میری شادی ہو تو نہیں گئی۔ تو کہتے یار تم کیا بکواس کر رہی ہو، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں تمہیں شک نہیں کری، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں یار، ٹھیک ہے تمہارے دل میں مانا کچھ نہیں ہے بٹ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدھی تم سے پیار کرتا ہو۔ تو میں کہتی یار تم پاگل ہو، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، اگر وہ مجھ سے پیار کرتا ہوتا تو وہ مجھے اب تک بتا چکا ہوتا، یار مجھے فیل ہو گیا ہوتا کہ یار مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میں نے کبھی اسے ایسا کوئی سگنل نہیں دیا کہ یار میں اسے پسند کرتی ہوں یا مجھ سے پیار، ٹھیک ہے میں نے اسے کئی بار بولا کہ یار آئی مس یو، آئی لو یو، بٹ وہ صرف بیسٹ فرینڈ کے، یار صرف بیسٹ فرینڈ سمجھ کے بولو، اور وہ اچھے سے جانتے ہیں، ایون بچپن میں تو میں اسے بھائی تک بلاتی تھی یار، تو رمشا کہتی یار بچپن میں بھائی بلاتے تھے تو اپنی بلا سکتی اسے، تو وہ کہتی ٹھیک ہے بھائی بلانا ہے نا تو ٹھیک ہے یار بھائی بلا لیتے، اس میں کیا بڑی بات ہے یار، کہو تو راکھی بھی باندھ دیتے اس کے ہاتھ پہ، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، بٹ بلکہ نہیں، اب نہ میں اسے بھائی بلاؤں گی نہ میں اسے راکھی باندھوں گی، عالیہ کو جو سوچنا ہے سوچے، اسے اب اس نے ٹھیک ہے اس نے اسے میرا بوائے فرینڈ بنا ہی دیا نا، تو میں ٹھیک ہے اب میں اس کی گرل فرینڈ بن کے دکھاؤں گی تم لوگوں کو۔ تو مطلب مایا کو میٹر بالکل پڑوں پھٹک چکا ہوتا بالکل، وہ کہتی ٹھیک ہے اب اس نے سمجھ لیا کہ وہ میرا بوائے فرینڈ ہے تو ٹھیک ہے ہونے دو اسے میرا بوائے فرینڈ، اب سے وہ ریل میں میرا بوائے فرینڈ ہوگا۔ تو رمشا کہتی یار تم پاگل ہو، میں تمہیں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم فضول باتیں کر رہی ہو۔ تو مایا کہتی نہیں عالیہ نے ٹھیک ہے، عالیہ نے کہہ دیا وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، تم اب سے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اور جا کے عالیہ کو کہہ دو، پہلے وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں تھا بٹ اب سے آج سے بلکہ ابھی سے میں اس کی گرل فرینڈ ہوں اور وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، ہو گیا کلیئر۔ تو مایا مطلب بڑے غصے میں ہوتے، تو رمشا کہتی تم غصے میں ہو، اور غصے میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اس ٹائم کیا بکواس کر رہی ہو، اور تم سوچ لو تم بہت برا کرنے جا رہی ہو۔ تو مایا کہتی اسے کہتے ہوئے شرم نہیں آئی، اسے سوچتے ہوئے شرم نہیں آئی، اور میں کروں تو غلط، میں کروں تو ایسا سوچوں تو غلط، واہ 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 بالکل ٹھیک جا رہے ہو تم دونوں، بٹ اب سے اسے کہہ دو کہ اب سے اس کے میرے بیچ میں کچھ نہیں ہے، اب سے عادی ہی میرا بوائے فرینڈ ہوگا۔ سو گائز مطلب مایا کو دماغ تو پوری طرح سے ہل چکا ہے، اور وہ ضد میں آ گئی ہے کہ یار عالیہ نے اسے میرا بوائے فرینڈ بنا ہی دیا ہے تو کیوں نہ میں حقیقت میں سے بوائے فرینڈ ہی بنا لوں۔ سو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ان دونوں کی اسٹوری میں کیا ٹوسٹ آنے والا ہے، یا عالیہ کون سی بیوقوفی کرے گی، یا ہو سکتا ہے کہ مایا کوئی بیوقوفی کر جائے۔ سو گائز جو بھی آپ لوگ کو لگتا ہے آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کر لیا ہے تو پہلے سے یار بہت بیسٹ بات ہے، بٹ نہیں کرا تو یار کس بات کی دیر ہے، جلدی سے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔